بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ دنیا میں کتنی مخلوقات ہیں، چھوٹی مخلوقات بھی، بڑی مخلوقات بھی، آبادیوں میں رہنے والی مخلوقات بھی ہیں اور جنگلوں میں رہنے والی مخلوق بھی، زمین کی پیٹھ پر رہنے والی مخلوقات بھی ہیں اور زمین کے اندر رہنے والی مخلوقات بھی، ہواؤں میں اڑنے والی مخلوقات بھی ہیں اور پنجروں میں بسنے والی مخلوقات بھی، اور ان تمام مخلوقات میں صرف انسان ہی ایک ایسی مخلوق ہے جو معاش کے لیے باقاعدہ محنت کرتا ہے، روزی روٹی کے لیے زراعت کرتا ہے۔ انسان کے علاوہ دوسری ایسی بڑی بڑی مخلوقات ہیں جو انسان سے کئی گنا بڑی اور قد آور ہیں، مگر یہ نہ تجارت کرتی ہیں، نہ ملازمت، نہ کوئی کارخانہ چلاتی ہے اور نہ کوئی زراعت۔ اس کے باوجود ان کا رزق انہیں برابر مل رہا ہے۔ سمندروں میں رہنے والی بڑی بڑی مچھلیاں جی رہی ہیں جن کے ایک ایک وقت کی غذا منوں اور ٹنوں کے حساب سے ہے، مگر ہم نے کسی دن کسی اخبار میں یہ نہیں دیکھا کہ بحیرہ عرب کی ایک بڑی مچھلی آج اس لیے مردہ پائی گئی کہ اس کو بھوک برداشت نہ ہوئی اور اس کو غذا میسر نہ آئی۔ جنگلوں میں بڑی بڑی مخلوقات موجود ہیں، مگر کسی دن یہ اطلاع جنگل سے نہیں آئی کہ فلاں ہاتھی اس لیے مر گیا کہ وہ بھوکا تھا، بلکہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جنگلوں میں رہنے والے آزاد درندے اور جانور جس قدر آزادی سے گھوم پھر کر جی پھر کر کھاتے ہیں، وہ اس وقت نہیں کھا سکتے جبکہ ان کو حکومت کی جانب سے قائم کردہ چڑیا گھر کے پنجرے میں رکھ کر کھلایا جاتا ہے۔ چونٹی کے پاس مہینوں کی غذا اس کی بل میں رکھی ہوئی ہے، چوہوں کے پاس برسوں کی غذا ان کی بلوں میں رکھی ہوئی ہے، ہر ایک کو برابر غذا مل رہی ہے۔ مچھر سے لے کر ہاتھی تک کوئی جانور بھی بھوکا اور پیاسا نہیں ہے۔ دنیا کے لاکھوں کروڑوں پرندے روزانہ کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پرندوں کی مثال دی جو صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام میں پیٹ بھر کر واپس ہوتے ہیں، اور فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، اگر تم لوگ اللہ پر ایسا توکل اور اعتماد کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو وہ اس طرح روزی دے گا جس طرح کے پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ صبح کو بھوکے اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ آج مسئلہ پیٹ بھرنے کا نہیں ہے، بلکہ آج سب سے بڑا مسئلہ توکل کی کمی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جس شان سے توکل کرنا چاہیے، یعنی جیسا توکل کرنے کا حق ہے، اگر ویسا توکل ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اسی طرح رزق دیں گے جس طرح پرندوں کو دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان و یقین تو یہ ہونا چاہیے کہ جس قدر رزق اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے اتنا رزق ہم جب تک نہیں کھائیں گے اس وقت تک ہمیں موت آ ہی نہیں سکتی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رزق کا کوئی دانہ ہمارے نام پر لکھا گیا ہو اور اس دانے کے کھائے بغیر ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ بیہقی کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین نے بھی میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ہر شخص کا اس کا مقدر ضرور بالضرور مل جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اللہ سے ڈرو، روزی کی تلاش کرنے میں نیکی اور پرہیزگاری کا رویہ اختیار کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ اگر کسی وجہ سے روزی کے حاصل کرنے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناجائز طریقوں سے روزی حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہی کے ذریعے اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر روزی کی تنگی محسوس ہوگی تو فوراً روزی حاصل کرنے کے ناجائز راستے اور طریقے اختیار کرنے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک جملے پر آپ غور فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ اللہ کے پاس رزق کے خزانے ہیں وہ خزانے صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں وہ اسباب کے تحت عطا فرماتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بعض مرتبہ اسباب کے بغیر بھی آدمی کو رزق مل جاتا ہے۔
اگر بندہ غیر معمولی توکل اور غیر معمولی تقوی کی پروش پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیر معمولی مدد و نصرت فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ رسالت کے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچا۔ جب اس نے ان کو فقر و فاقہ کی حالت میں دیکھا تو جنگل کی طرف چل دیا۔ جب ان کی نیک بیوی نے دیکھا کہ شوہر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے گیا ہوا ہے تو اس عورت نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے تیاری شروع کر دی کہ اب ضرور روٹی کا انتظام ہوگا۔ چنانچہ وہ اٹھ کر چکی کے پاس آئی اور اس کو تیار کیا تاکہ غلہ آتے ہی پکانا شروع کر دے۔ پھر وہ تنور کے پاس آئی اور اس کو گرم کیا تاکہ آٹا بس جانے کے بعد پھر روٹی پکانے میں دیر نہ لگے۔ پھر اس نے خود بھی دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مالک ہمیں رزق دے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ چکی کے اطراف آٹے کے لیے جو جگہ بنی ہوئی ہے وہ آٹے سے بھری ہوئی ہے۔ پھر وہ تنور کے پاس گئی تو دیکھا کہ تنور بھی روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس کے شوہر آئے اور بیوی سے پوچھا کہ کیا میرے جانے کے بعد تم نے کچھ پایا؟ بیوی نے کہا کہ ہاں، ہمیں اپنے پروردگار کے پاس سے ملا ہے۔ یہ سن کر وہ بھی چکی کے پاس گئے اور تعجب سے چکی اٹھا کر دیکھا۔ پھر یہ سارا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معلوم ہونا چاہیے کہ اگر یہ اس چکی کو اٹھا کر نہ دیکھتے تو قیامت تک یہ چکی یوں ہی چلتی رہتی اور ہمیشہ اس سے آٹا نکلتا رہتا۔ روئے زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو روزی دینے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ سورہ ہود کی آیت کا ترجمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات بتلائی ہے کہ زمین میں چلنے پھرنے والی جو مخلوقات بھی ہیں اس کی روزی روٹی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتنے ہی چلنے والے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ توکل کرنے والے اسی ایک اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ ہر چیز ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت پڑے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بازو میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔